الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے مینڈک کو کیوں پیدا کیا، اس کو مارنا ثواب ہے یا گناہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، آپ سبھی مینڈک کو دیکھ رکھے ہوں گے، جو 4 پیروں والا ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جو اکثر پانی میں رہتا ہے، مگر مچھ کی طرح یہ خشکی اور تری دونوں جگہ پر زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کردہ یہ مخلوق بظاہر چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، اسی طرح مینڈک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا، اسی وجہ سے یہ انسان کے کام آتا ہے۔ یہ زیر زمین نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو شکار کر کے زندہ رہتا ہے، جبکہ اس کے جسم میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ زمین کو زرخیز کرنے کا کام کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اینفیبین سے ہے۔ دنیا میں تقریباً 88% اینفیب مینڈک ہیں۔ بارشوں کے موسم میں پورے ہندوستان بھر میں مینڈک نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مینڈکوں کی کوئی 300 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مینڈکوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہے۔ اس کے زہر کو پرانے تیروں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر بات کی جائے اسلام کی، تو اسلام میں مینڈک کو قتل کرنا یا مار دینا حرام ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق مینڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک حکیم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈک کے ڈالنے کا ذکر کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکیم کو مینڈک کو قتل کرنے یا مارنے سے منع فرما دیا، اور بوقت ضرورت بھی اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ مینڈک کو دلی مقاصد کے لیے بھی مارنا حرام ہے، جبکہ بعض اسلامی اسکالرز نے یہاں تک بھی کہا کہ گھروں میں پائے جانے والے مینڈک کو بھی مارنا گناہ ہے۔ پیارے دوستوں، مینڈک کے حوالے سے ایک اور اہم حدیث آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو مت مارو، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی مینڈک جو ٹر ٹر کی آوازیں نکالتا ہے، دراصل وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے تو واضح طور پر یہ حکم آیا ہے کہ مینڈک کو مارنا یا قتل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، مینڈک کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ یہ بھی ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو مینڈک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اتنی استطاعت کے مطابق پانی لا لا کر آگ میں ڈال رہے تھے۔ اس بارے میں تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ قرۂ ارض کا برا ترین واقعہ تصور کیا گیا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اور اس موقع پر جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا، تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دے دیا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، تو مینڈک بھاگا بھاگا قریب ایک دریا میں پہنچا اور منہ میں پانی کے چند قطرے ڈال کر واپس لوٹنے لگا، تو دریا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مینڈک، تو ہر روز پانی پینے دریا پر آتا ہے، لیکن آج پانی پینے کے بجائے اپنے منہ میں پانی بھر کر لے جا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ جس پر مینڈک نے کہا، نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، میں یہ پانی اسی آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہ آگ بجھ جائے۔ گو کہ اس پانی سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، مگر اس مینڈک کی حضرت ابراہیم سے محبت کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے مارنے یا قتل کرنے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ پیارے دوستوں، ماہرین کے مطابق دنیا میں 1980 سے آج تک مینڈکوں کی
30 اقسام ناپید ہو چکی ہیں۔ میڈک کی مختلف اقسام اپنی جسامت، رنگ و نسل اور شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ امریکہ میں زیادہ تر ٹری فراگ پائے جاتے ہیں جو کہ 1 انچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ میڈکوں کی ایک اور قسم گیبٹ فراگ لمبائی میں 2 سے 4 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میڈک کی ایک قسم بل فراگ 8 انچ تک لمبا ہوتا ہے، جبکہ اس کی ٹانگوں کی لمبائی 10 انچ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بڑے مینڈکوں میں ہوتا ہے۔ شمالی ممالک میں موسم سرما کے آغاز سے ہی کچھ اقساموں کے مینڈک تالاب کی تہ میں یا کیچڑ میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ تمام موسم سرما وہاں سوئے رہتے ہیں اور اس عمل کو سرماہی نیند کہا جاتا ہے۔ شاید سردی میں بھی تالابوں اور جوہڑ کا پانی طور پر نہیں جمتا، بلکہ سطح کے نیچے اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، اسی لیے مینڈک کو اس سردی میں جم جانے کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ مینڈک کی آنکھیں اس کے سر کے اوپر ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ پانی میں چھپے رہنے کے باوجود سطح سے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ ایسے خصوصیات کی بنا پر مینڈک اپنے شکاری کے خطرے سے آگاہ رہتے ہیں۔ مینڈک کی ایک قسم ڈالڈ مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک کہلایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، 2 انچ کے اس کے چھوٹے مینڈک کے دل سے نیروڈوکس زہر خارج ہوتا ہے، جس کی ایک خوراک ہی 10 سے 20 لوگوں کو صرف 3 منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انڈیانا اسٹیٹ یونیورسٹی کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد دور کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لیے براہ راست زہر کو استعمال کیا جائے۔ تاہم اتنی امید ضرور ہے کہ اس سے مؤثر دوائیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق زہریلے مینڈک کی بقا کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ یہ قدرتی مسکن، زرعی کیمیکل اور انسانی سرگرمیوں نے اس کی قدرتی ماحول کو برباد کر دیا ہے۔ عام طور پر مینڈک کولمبیا کے بار کی جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ شوخ پیلا ہو سکتا ہے۔ جتنا پیلا مینڈک ہوگا اتنا ہی وہ زہریلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دستانے کے بغیر چند سیکنڈ بھی ہاتھ میں رکھ لے تو یہ دل سے زہر کو خارج کرتا ہے، جو کہ انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اعصاب کو منجمد کر کے دل کی دھڑکن کو روک دیتا ہے۔ یعنی صرف چھونے سے ہی انسان کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق مینڈک کے زہر کا ایک قطرہ لے کر رکھا جائے تو وہ 2 سال کے بعد ہی اتنا ہی ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے ماہرین حیوانات نے مینڈک کی ایک اور نئی قسم تیار کی۔ آسٹریلیائی ریسرچ ڈوڈی ریلی کے مطابق اس کا پیٹ شوخ پیلا اور آنکھوں کا زیادہ تر حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اڈنی والے مینڈک کی دیگر اقسام کی طرح اس مینڈک کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے، جو کہ مینڈک کے چھلانگ لگانے کے بعد پیراشوٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ مینڈک عموماً درختوں پر بسیرا کرتا ہے اور یہ ویتنام میں پایا جاتا ہے۔ مینڈک کی اس نئی نسل کا قد 4 انچ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، تمام مینڈک برے نہیں ہوتے، بلکہ بعض مینڈک سرخ، پیلے، نارنگی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مینڈک دھبوں یا دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں۔ مینڈک کی رنگت اسی ماحول کے ساتھ گھل مل کر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ مینڈک کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اسے اپنی جلد کے ذریعے جذب کرتے ہیں۔ مینڈک ابھری ہوئی آنکھوں سے سامنے، اطراف اور جزوی طور پر پیچھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے سر پر آنکھوں کی پوزیشن انہیں تقریباً 180 ڈگری کا نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں کا نائٹ ویژن مینڈک کو بغیر حرکت کیے اندھیرے میں آسانی سے شکار کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ تمام مینڈک کود نہیں سکتے، بلکہ یہ زیادہ تر لمبی ٹانگوں والے مینڈک اپنے جسم کی لمبائی سے 20 گنا زیادہ فاصلے تک چھلانگ لگا سکتے ہیں، اور جن کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ رینگ سکتے ہیں یا پھر چل پھر سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ ایک مینڈک 4 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔